کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ کچھ لوگ مسائل پر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان سے راہ فرار پانے کے لیے اپنی ہی زندگی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب وہ فیملی والا ماحول بھی کم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ محسوس کرتے ہیں وہ دنیا میں اکیلے ہیں۔ یہ سٹیپ جو ہے یہ ایک مسلم کے لیے قابل قبول فعل نہیں ہے۔ جو انسان خواہشات سے نیچے گر جاتا ہے وہ انسان اس کیفیت میں آتا ہے کہ وہ خودکشی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر قانون کی بات کی جائے، 2017 میں ایک بل پیش کیا گیا تھا۔ کیپٹل پنشمنٹ کبھی بھی کسی چیز کا حل نہیں ہوا کرتا۔ یہ جو نا امیدی ہوتی ہے جس میں انسان اپنی زندگی ختم کر لے، یہ کس اسٹیج پہ آتی ہے؟ بچہ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن میں ہے تو اس پہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو ہے وہ سوسائڈ کرے۔ جو اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، قرآن و سنت کے خلاف جاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا۔ اب وہ فیملی والا ماحول بھی کم ہو چکا ہے، فیملی کلچر، سوسائٹل کلچر جو ہے وہ کافی خراب ہو چکا ہے۔ لوگ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ان سے مشورہ نہیں لیتے، جس کی وجہ سے وہ محسوس کرتے ہیں وہ دنیا میں اکیلے ہیں۔ اگر کوئی ناکامی آتی ہے ان کی زندگی میں تو وہ اس کو جھیل نہیں سکتے، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کر سکتے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، پاورٹی لیول کہاں پہ چلا گیا ہے، تو خودکشی حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سٹیپ جو ہے یہ ایک مسلم کے لیے ایک قابل قبول فعل نہیں ہے۔ مالی وسائل جو ہے وہ دن پہ دن جو ہے نا حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں ہر انسان کی۔ اس وجہ سے انسان جو ہے نا مجبور ہو جاتا ہے، کاروبار ہے نہیں، اخراجات دن پہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس وجہ سے انسان کا جو دل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا اس کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہے؟ انسان کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس کا فطری جو ارتقائی منازل ہیں وہ کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان خواہشات، جذبات، احساسات کا ایک مجموعہ ہے، اور انسان کو ان درجات سے بلند ہوتا ہوا اپنا ارتقا کرتا ہے اپنی شخصیت کا۔ جو انسان اس پورے درجات کے پلیٹ فارم پہ خواہشات سے بھی نیچے گر جاتا ہے، یعنی کہ اس کی اپنی اوقات اپنی نظروں میں اتنی گر جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ زندگی اب میرے کسی کام کی نہیں ہے، تو وہ انسان اس کیفیت میں آتا ہے کہ وہ خودکشی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ ایک اس کا اینگل یہ ہے کہ ہم اس کو معاشرہ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، ایک اینگل یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کیسا ٹریٹ کر رہا ہے، تیسرا اینگل یہ کہ وہ کس ماحول میں پل بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا اسباب اور معاملات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے وہ اس نہج پہ پہنچا، اور چوتھا یہ کہ اس کی اپنی خودداری اپنی نظر میں کتنی ہے۔ نا امیدی کفر ہے اور خودکشی حرام ہے، لیکن انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک دفعہ ملی ہوئی زندگی کو اگر میں اتنے سستے میں ضائع کر دوں گا تو میرے وجود کا مقصد کیا ہوا۔ اور یہ ہمارے معاشرے کی تربیت کا بھی حصہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر بچے کو یہ سمجھائیں کہ جو زندگی تمہیں عطا ہوئی ہے یہ بے مقصد نہیں، اس کا مقصد تلاش ہو۔ معاشی پریشانی ہو یا کسی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہو تو آخری حل یہی نظر آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے معاشرے میں کس قسم کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے؟ معذرت کے ساتھ تھوڑی تلخ بات کروں گا کہ اپنی ہی نظر میں کم ظرفی ہے یہ۔ جب انسان اپنے آپ کو اتنی عزت نہیں دے رہا، یا اپنے آپ کو اتنا کمپیٹیبل نہیں سمجھ رہا، یا اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا کہ وہ ان زندگی کے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائلوں کو فیس کر سکے، تو اس کی شخصیت میں کیا وزن ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ کہ معاشرے میں کلیکٹیو ایفرٹ ہوتا ہے۔ جب ہر طرف نا امیدی پھیلی ہوگی تو لوگوں کو یہ جوابات نہیں ملیں گے جو ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ہمارے علماء اکرام ہیں، اور خاص کر ہمارے جو گھروں میں والدین ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، ان سب کو یہ چاہیے کہ اپنے اولادوں کو یہ تربیت دے کہ ان معاملات کو فیس کرنا، زندگی مقصد ہی فیس کر لینے کا ہے، زندگی گزر جانے کا مقصد ہے، زندگی کسی پوائنٹ پہ رک کے پریشان ہونے کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہیں، نا امید ہیں اور اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں، انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کوشش کریں کسی ایسے سلجھے ہوئے، سمجھدار یا باظرف انسان یا باوزن انسان کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھے، شاید آپ کو راہ مل جائے، شاید آپ کو آسانی مل جائے، شاید آپ کو زندگی کا حل مل جائے، یا آپ کے مسائل کا بھی حل مل جائے۔ خودکشی کوئی حل نہیں ہے۔